ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب علامہ سے فرشتے نے گفتگو کی تو علامہ کی اپنی حالت کیا ہو گئی تھی سر؟ یہ کیونکہ روحانی سفر تھا، مرشد روم بھی ساتھ تھے، پھر فرشتہ بھی، اور فرشتہ ہم کلام بھی ہو، تو یہ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے عام جو بندہ احوال میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن یہ نگاہ مرشد روم کا کمال ہی تھا کہ آپ اپنے آپ کو لے کر چل بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ قندیلیں راستے میں روشن کر رہے تھے۔ کہتے ہیں در نگاہ او نبی دانم چھی بود، تو فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ فرشتے کی نگاہ میں کیا تھا از نگاہم این کوہن عالم ربوت، یہ جو عالم ہے جس میں میں زندہ ہوں، تو کہتے ہیں جی یہ چھن گیا میرے سے سر، یا نگاہم بر دیگر عالم کشود، فرماتے ہیں یا تو میری آنکھ کسی اور عالم میں کھل گئی، یا دیگر گوں شد ہما عالم کے بود، یا یہی جہان جو تھا یہ دیگرگوں ہو گیا، کچھ اور ہی ہو گیا سر۔ مردم اندر کائنات رنگ و بو، اس رنگ و بو کی کائنات میں جیسے مر گیا ہوں، زادم اندر عالم بے ہائے ہو، اور ایک بے ہائے ہو عالم میں پیدا ہو گیا، یعنی ایک نئے عالم میں فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ رشتہ من زاں کوہن عالم گسست، پرانا جو عالم تھا، جو دنیا تھی جس کو میں نے دیکھا، جس میں پیدا ہوا، اس سے میرا تو تعلق ہے وہ کٹ گیا سر۔ یک جہان تازہ آمد بدست، اور میرے سامنے ایک نیا جہان پیدا ہو گیا۔ از زیان عالم جانم تپید، تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا عالم جب چھنا تو میں اس پہ بڑا پریشان ہوں کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ تا دیگر عالم ز خاکم بردمید، تو فرماتے ہیں میری ہی خاک سے، یہ بڑا مجھے اس پہ مزہ آتا ہے ویسے، کہ میری ہی خاک سے ایک نیا عالم پیدا ہو گیا، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر سر۔ تن سبک تر گشت و جان سے یار تر، جسم بھی تیز تر ہو گیا اور جان بھی میری پہلے سے زیادہ سفر کرنے والی ہو گئی سر۔ چشم دل بائندہ و بیدار تر، اور میری جو چشم ہے، چشم دل کی جو آنکھ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بیدار ہو گئی۔ اچھا، پردگی ہا بے حجاب آمد پدید، اور جو بے حجاب چیزیں اب مجھے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں جو پہلے حجاب میں تھیں، دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں سر۔ کہتے ہیں نغمہ انجم بگوش من رسید، اللہ اللہ، فرماتے ہیں ستاروں کے نغمے میں سننا شروع ہو گیا۔ یہ آگے پورا لمبا کلام آ رہا ہے لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے کہ زمزمہ انجم، کہ وہ یعنی ستارے تو پہلے بھی موجود تھے لیکن وہ فرشتے سے جب میں ہم کلام ہوا تو بالکل ایک نئے جہاں میں چلا گیا، اور جسم کی کیفیات بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا تو میں نئی جہاں میں گیا یا یہی جہاں بدل گیا، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب آگے چیزیں بڑھتی گئیں تو میرے اوپر بہت ساری چیزوں کی حقیقت واہ ہوئی، اور میرے یہ کان نہیں کام کر رہے تھے، پھر دل کے کان تھے، یہ آنکھیں نہیں تھیں، دل کی آنکھیں تھیں، ستارے تو پہلے بھی تھے لیکن اب یہ جو آخری بات ہے نغمہ انجم بگوش من رسید، کہ جو اب ستاروں کے آپس میں زمزمے ہیں، نغمے ہیں، اب وہ بھی میرے کانوں تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ تو اصل میں یہ جو پروفیسر صاحب یہ کیفیت اور حالت طاری ہوتی ہے نا، یہ بھی فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کہ یہ بندے کے اوپر ایسا ماحول بدلتا ہوا محسوس نہ ہو تو پھر وہ فیضان رسالت کا وہ حصہ نہیں لے سکتا جو پہلی وحی اتری تھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے آ کے فرمایا تھا سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو کہ زملونی کہ مجھے چادر اڑائی جائے، چادر، تو پھر اوپر اور بھی وہی ہے یا ایھا المزمل کہ اے لحاف اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے۔ سر قرآن و حدیث میں کچھ اور مثالیں اس کی اگر ہمارے سامنے ہوں کہ کوئی کلام اترے کسی پہ، جیسے علامہ کو فرشتہ جو ہے وہ کلام سنا رہا ہے تو حالت اس سے غیر ہو گئی ہو یا وہ دم بخود ہو گئے ہوں، ہوش میں نہ رہے ہوں، ایسی کچھ مثالیں ملتی ہیں؟ دیکھیں جاوید نامہ کو حضرت اقبال نے خود، باقیوں کے مقدمے اور تعارف کسی اور نے لکھا ہے، یہ وہ کلام ہے جو 1929 سے لے کر 32 تک لکھا، اور اس کا تعارف آپ نے خود لکھوایا، ٹھیک ہے، اور اس جاوید نامہ کو آپ نے معراج نامہ کا نام دیا۔ بالکل ایسے اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جتنی بھی کیفیات آ رہی ہیں یہ فیضان رسالت ہے، بالکل ٹھیک، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کی کیفیت آتی ہے، دیکھیں اس میں تھوڑا وہی دل کی نگاہ چاہیے اور شعور چاہیے اور حفظ مراتب اور بارگاہ نبوت کے آداب کو سیکھنا چاہیے
کہ رسول کریم پہ یہ جو کیفیت ہوئی تھی، یہاں سے کچھ لوگوں نے غلط معنی بھی لی ہیں، مستشرقین تو بہت دور تک چلے گئے ہیں، صحیح، اللہ ہدایت عطا فرمائے، لیکن یہ کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے، اسی چیز کو لے کر کہا ہے جی کہ وہ تو عام زندگی گزار رہے تھے، جب وحی آئی تو پتہ چلا میں نبی ہوں، اور 40 سال سے آگے سلسلہ چلاتے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے، بالکل ایسے، اور یہ جو کیفیت ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو دلیل بنانا یہ بہت غلط چیز ہے۔ سورہ حشر اس کا جواب دیتی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ ہم پہاڑوں پہ قرآن نازل کرتے تو دیکھتا وہ اتنے بڑے پہاڑ اور مضبوط ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سر اللہ آپ کو لے جائے، ہم نے تو طور سینہ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہے مصر کے اندر، وہاں پہ جب وہ پتھر ابھی بھی ٹوٹے ہوئے اور درختوں کے وہ نقوش اب بھی اس کے اندر، باقی پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سینائی ماؤنٹین کے اندر وہ ٹوٹا ہوا جس پہ تجلی گری تھی۔ تو یہی بات قرآن کریم کے اندر بتائی گئی ہے، اور یہ تو سینہ محمد رسول اللہ ہے جس کا انشراح صدر اور شرح صدر کتنی بار کر کے اس کو اس قابل بنایا گیا کہ وحی الہی کا وہ نور اندر سمو کے ٹرانسفارم کر کے ہم میں سے ہر بندے کو اس کے ظرف کے مطابق عطا کرے۔ تو اس لیے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے کہ جب رسول کریم پہ سخت جاڑے کے موسم میں وحی کی کیفیت ہوتی تھی، جی، آپ شرابور ہو جاتے تھے پسینے سے، آ جاتا تھا، سخت پسینہ آ جاتا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوران سفر رسول کریم نے آرام فرمایا اور میری گود میں سر مبارک رکھا، تو قاد ان یتکسرا، کہ مجھے اپنی ران کا ایسے محسوس ہوا کہ ابھی وہ ٹوٹی کے ٹوٹی، کہ وہ وحی کا اتنا بوجھ اور کیفیت تھی کہ وہ سینہ علم نشرح ہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو لے کر آگے منتقل کیا۔ تو کویسچن تھا آپ کا کہ کیا ایسا ماحول اور روحانیوں کے ساتھ جب بندہ ہم کلام ہوتا ہے تو کیا عام انسانی جسم کے اوپر ایسی کیفیات آتی ہیں؟ تو رسول کریم کی سیرت کے اندر یہ چیز ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے کہ بلا شبہ یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ بالکل صحیح۔